دین اسلام کبھی بھی کسی شخص سے، کسی کی ذات سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اسلام سلامتی سے ہے، امن سے ہے۔ اسلام تو محبت کا گہوارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے کافروں کو، مشرکین کو سینے سے لگایا ہے، اور مشرکین یہاں تک مسجد میں آ کے پیشاب کر رہے ہیں اور صحابہ تلواریں نکال کے ان کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حضور کی اس ادا کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور کتنے ایسے مشرکین ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ 10 سال دعوت دی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب حضور نے فرمایا جاؤ میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ حضور کی ادا کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر، معاشرت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہمارا کسی کی ذاتیات سے بالکل اختلاف نہیں ہے، عقائد کا اختلاف ہے۔ جب کسی کی رائے، کسی کی بات قرآن حدیث سے آ کر ٹکرائے گی، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے ساتھ اس کو دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، نہ کہ اس کی ذاتیات کو نشانہ بنانا شروع کر دیں اور اس کو کافر، زندیق، بے ایمان کہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ دلیل سے بات کریں گے، کیونکہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کو جواب دو جو آسان طریقہ ہے۔ اور آسان طریقہ گالی نہیں ہے، آسان طریقہ الزام تراشی نہیں ہے، آسان طریقہ ان کی ذاتیات کو ٹارگٹ نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ آسان طریقہ دلیل کے ساتھ جواب دینا اور پیار محبت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہمارے سینکڑوں اختلاف ہوں گے اور لاکھوں باتوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کی ذاتیات پر ہم کبھی ٹارگٹ نشانہ نہیں بنائیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی عالم دین کو نہ چھوڑا، کسی بابے تیرے بابے تشائی کوئی نہیں، بابے کو نہ چھوڑا۔ مولانا جمیل صاحب کی عزت کو اچھالا، اسی طرح طارق مسعود صاحب پر کئی دفعہ کیچڑ اچھالا، اور کتنے ایسے علماء ہیں مارکیٹ کے اندر جن کو گائے بگائے یہ موصوف نشانہ بنا رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو اب کیا کریں، ہم ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کے اوپر گالیاں شروع کر دیں، بلکہ جب یہ نشانہ بنا رہے ہیں تو ہم ان کو دلیل کے ساتھ جواب دیں گے کہ آپ کی جو بات ہے یہ غلط ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن کے پہلے مفسر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور قرآن کے پہلے مفسر کو دیکھنے والے صحابہ یہ فرما رہے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، ائمہ اربعہ کی رائے یہ ہے۔ آپ کے اجتہاد کو ہم قبول نہیں کریں گے، آپ کی بات کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قرآن حدیث کے خلاف آگے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا سے ہمارے لاکھ اختلاف صحیح رہیں گے، ان کی ذاتیات کو ٹارگٹ نشانہ بنانا یہ غلط بات ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، جن کی اتنی خدمت، جن کی ماشاءاللہ اتنی فین فالوئنگ، جن کا اتنا نام، اتنا کام، فلاحی دیکھ لو تو درس و تدریس دیکھ لو، اب مفتی صاحب نے اپنی ایک رائے دی ہے، رائے دینے کا حق ہر بندے کو حاصل ہے۔ آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ان کی رائے کو آڑ بنا کر ان کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا، مفتی طارق مسعود صاحب کو برا بھلا کہنا، یہ غلط بات ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صرف رائے دی ہے، نقل کفر نہ باشد، کہ اگر نقل بات، ایک لکھی ہوئی بات کو نقل کر رہا ہے، جیسے کہ مولانا جمیل صاحب نے تفسیر رازی میں لکھی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے، اس کو نقل کیا، لوگوں نے ان کو الزام تراشی، تہمتیں اور کافر اور کیا کچھ نہ کہا۔ لکھی ہوئی بات کو نقل کیا، 295 ان پر لاگو کیا جائے تو پھر ان لوگوں پر بھی 295 لاگو ہوگا جنہوں نے جا کر ایف آئی آر کٹوائی، جنہوں نے وہاں جا کر بتایا ہے کہ مرزا انجینئر یہ بات کر رہا ہے۔ تو اگر مرزے نے وہ بات نقل کی، اس پر ایف آئی آر ہو گئی، تو یہ جو ایف آئی آر کٹوانے والے انہوں نے بھی بات کو نقل کیا، ان کے اوپر بھی کیا ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو یہی تشریح کی ہے، سمجھایا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہر بندے کے اوپر 295 سینہ کاٹو، ہر ایک کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، ہر ایک کے اوپر کفر کے فتوے، کچھ نرمی لے کر آؤ، کچھ قرآن حدیث سلف صالحین کی زندگی کو بھی پرکھو۔ کہ آپ اس پر مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ گفتگو پہلے سماعت فرمائیں۔ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا۔ تو آپ ریفرنس دیں،
وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا. اب آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تو کہیں پر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں مرزا انجینئر کو چھوڑ دو. مفتی طارق مسعود صاحب تو اب مرزا انجینئر کی تائید میں آ گئے. پہلے ایک زمانہ تھا مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کی آپس میں چپکلس چل رہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب جیل بھی پہنچ گئے، مرزا انجینئر نے نمبر بھی بند کر دیا، اندر بھی چھپ گیا. وہ تو یہ باتیں چل رہی ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے حق بیان کیا ہے، اور دور حاضر میں ایسے ہی مفتیوں کی، ایسے ہی علماء کی ہمیں ضرورت ہے جو حق بات سمجھائیں. حقیقت کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے اس کو واضح کریں، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اس کو واضح کریں. مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ایک بات بتائی ہے، ہر ایک کے اوپر 295C، ہر ایک کے اوپر 295C. جن کے اوپر 295C تھی، جنہوں نے واضح گستاخیاں کی، 295C کو مذاق اڑایا، وہ تو ملک سے باہر بھاگے، ان کا تو تم کچھ کر نہیں سکے. تو اس لیے ہر ایک کو کافر قرار دینا، ہر ایک کے اوپر بدعتی اور ہر ایک کے اوپر کفر کے فتوے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی انسان کے اندر 100 نشانیاں، 100 علامتیں، ان میں سے 99 علامتیں کفر کی ہیں، ایک اسلام کی ہے، تو میں اس کا اسلام قبول کروں. تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں حقائق کو سمجھنا ہے، قرآن حدیث کو دیکھنا ہے، نہ کہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی بری رسومات. ان کے ذریعے ہم نے علماء کو، ان کے ذریعے ہم نے شخصیات کو ٹار کر نشانہ بنانا ہے. ہمارا مرزا انجینئر سے اختلاف تھا، ہے، رہے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھو. ہر ایک کے اوپر 295C فٹ مت کرو، ورنہ کل کو اس کے بھیانک انجام ہوگا اور اس کے اندر تم بھی شامل ہو جاؤ گے، اور اس آگ کی لپیٹ سے پھر تم بھی نہیں بچ سکتے.